بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آج رمضان کا چوتھا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور آج میں چوتھے پارے کی چند آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آدھے گھنٹے کے اندر جتنی بھی باتیں ممکن ہوں گی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن شروع میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ چند منٹوں کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھول کے بیٹھ جائیں۔ پتہ نہیں کون سی بات ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پارے کی شروعات ہو رہی ہے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو تب تک نہیں پا سکتے ہو، بھلائی کو تب تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنا سب سے بہترین اور پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے پچھلی ایک آیت پر غور کرنا پڑے گا، جو تیسرے پارے کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ جو آدمی کافر ہے اور اسلام نہیں لایا، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، مر گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، وہ سونا بھر کے بھی اگر زمین کے برابر سونا بھر کے دے دے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جو آدمی کافر ہے، جو آدمی حالت کفر پر مرا ہے، وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے، کتنا بھی دان پن کر لے، کتنا بھی دے دے، کتنا کچھ، کتنی بڑی سوسائٹی بنا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول، اس کو جو کچھ ملنا ہوگا یہی مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آخرت میں اسی کے لیے اجر ہے جو دنیا کے اندر صاحب ایمان ہوگا، اور جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ کتنا بھی خیر کا کام کر لے، اللہ تبارک بتا رہا اس کو قیامت کے روز کوئی بھی اجر نہیں دے گا۔ یہ قانون ہے۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، وہ بڑا مہمان نواز تھا، اتنا مہمان نواز کہ ہر روز ہانڈیاں چلتی تھیں اور گزرنے والوں کو وہ کھانا کھلایا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا: اللہ کے نبی وہ تو اتنا مہمان نواز تھا، وہ تو جنت میں جائے گا نا؟ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، تو پتہ یہ چلا جو آدمی مسلمان نہیں ہے وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے، زمین بھر کے سونا اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کافروں کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وہ کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اگر وہ حالت کفر پہ مرے، لیکن تم مسلمان ہو، اب تمہیں چاہیے کہ اپنا بہترین مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرو۔ اور کہا لن تنالوا البر، تم بر تک، نیکی تک، بھلائی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ قرآن پر عمل کتنا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا: اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے، بیروحا باغ ہے میرا، اور قرآن کی آیت میرے سامنے آ چکی ہے،
اب میں چاہتا ہوں وہ باغ اللہ کے راستے میں خرچ کروں. اللہ کے نبی نے جب اس باغ کے، اللہ کے نبی بھی اس باغ کے اندر جاتے تھے، کھجور کھاتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک مال رابح، وہ تو بہت اچھا باغ، اس کے اندر تو بہت پھل آتے، بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی میں اسے ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرو، اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرو. تو نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کے صدقے کا غیر سے زیادہ مستحق آپ کا اپنا ہے. اگر آپ کے کسی عزیز کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو بعد میں کسی اور کو نہ دے کر کے پہلے اس کو دیں. اگر آپ کا بھائی زکوٰۃ اور صدقے کا مستحق ہے تو بعد میں کسی اور کو دیں، پہلے اس کو دیں. اگر آپ کی بہن آپ کے صدقے اور زکوٰۃ کی زیادہ مستحق ہے تو پہلے اپنی بہن کا خیال رکھیں، بعد میں کسی اور کا رکھیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا، صحابی سے فرمایا تھا کہ ایسا کرو تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرو. تو رشتہ داروں کا حق ہر چیز میں پہلے ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ اور صدقے میں بھی رشتہ داروں کا حق پہلے ہے. تو یہ آیت لا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں سچے دل سے بہترین مال خرچ کریں. اگر آپ بہترین خرچ نہیں کریں گے ثواب تو ملے گا، آپ پہنے ہوئے کپڑے کسی کو دے دیں اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اللہ کو وہ مال زیادہ پسند ہے جو آپ کا محبوب ہو. آپ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. اس کے بعد یہودیوں کے دو اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. یہودیوں کا دو اعتراض تھا اور دو اعتراض کیے انہوں نے. ایک اعتراض یہ کیا کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں. اعتراض سننا پہلے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا. پھر یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اگر یہ کہتے کہ یہ ابراہیم کے پیروکار ہیں تو یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض، تمام نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، ان کا قبلہ مکہ کیسے ہو گیا، خانہ کعبہ کیسے ہو گیا؟ اب ان دونوں سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے. پہلا سوال، ابراہیم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اونٹنی کا دودھ حرام تھا، یہ کیوں کھاتے ہیں؟ جواب دیا گیا کل الطعام كان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه. سنو، تمہارا یہ اعتراض کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا ابراہیم کی شریعت میں، کون کہہ رہا ہے؟ کس نے کہا یہ تم سے کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، انہوں نے بیماری کی وجہ سے اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا. حرام نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے اوپر کر لیا تھا بیماری، اور عرق النساء کی وجہ سے حرام نہیں تھا، لیکن ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کے اوپر اس کو حرام کر لیا، جبکہ ان کی شریعت کے اندر یہ حرام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فأتوا بالتوراۃ ان کنتم صادقین، لاؤ تورات، اور تورات کے اندر کھول کے دیکھو تمہیں یہ نہیں ملے گا کہیں کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم کی شریعت کے اندر حرام تھی. پتہ یہ چلا کہ اونٹ کا گوشت بھی ان کی شریعت کے اندر حلال تھا اور اونٹنی کا دودھ بھی ان کی شریعت کے اندر حلال تھا. دوسرا اعتراض کیا تھا؟ دوسرا اعتراض ہاں، بیت المقدس تمام نبیوں کا قبلہ تھا اور ان کا قبلہ کیوں بدل گیا جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں؟ جواب دیا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تم یہ کہتے ہو کہ تمام نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، سب سے پہلا قبلہ وہی قبلہ تھا، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو کیوں کر لیا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. تمہاری یہ بات غلط ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. حقیقت یہ کہ پہلا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا. پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ کیا تھا؟
خانہ کعبہ تھا. ان اول بیت وضع للناس، جو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے نکالا گیا، بنایا گیا، للذی بمکہ، وہ کہاں پر ہے؟ وہ مکہ میں ہے، خانہ کعبہ ہے. کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا؟ خانہ کعبہ کو کس نے کب بنایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ کے 40 سال پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا. تو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ بیت المقدس پہلا قبلہ ہے؟ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریسائیکل کیا، اس کو ریبلڈ کیا، اور اس کے بعد صدیاں گزرتی رہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد جب حضرت سلیمان کا دور آیا تب انہوں نے بیت المقدس کو ریبلڈ کیا. تو وہ بعد میں ہوا، یہ پہلے ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے سنو، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر، وہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ تھا، مسجد حرام تھی. اب اس کی صفت بتائی گئی، مبارک. کیا ہے وہ؟ بڑی بابرکت جگہ ہے. کتنی بابرکت؟ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، وہاں اگر یہ عصر کی نماز پڑھی ہوتی کتنی نمازوں کا ثواب ہوتا؟ 1,00,000. برکت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایک نماز یہاں پڑھ لیں آپ، ایک نماز مسجد نبوی پڑھ لیں، بیت المقدس پڑھ لیں. مسجد نبوی میں کتنا ثواب؟ 1,000 نمازوں کے برابر. مسجد اقصیٰ میں کتنا ثواب؟ 250 نمازوں کے برابر. لیکن مسجد حرام میں کتنا ثواب؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر. برکت ہے کہ نہیں؟ تو وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، بہت سی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. ایک نشانی تو یہ ہے کہ ایک ایسا کنواں ہے، ہر روز ٹنوں ٹن پانی نکل رہا ہے لیکن کبھی ختم ہونے کا نام نہیں. اور وہ ایسا کنواں ہے پوری دنیا کے اندر اس کا پانی پہنچتا ہے. کسی کنویں کا پانی پوری دنیا کے اندر نہیں پہنچتا ہے. وہ واحد کنواں ایسا ہے پوری دنیا کی پیاس بجھا رہا ہے. وہاں ایسا کنواں ہے. اور کیا نشانی ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے یمن سے ایک شخص آیا تھا اس کو ڈھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اتنا بڑا عبرت کا نشان بنا دیا. وہ اس کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا خانہ کعبہ. یہ نشانی ہے. اور کیا نشانی ہے؟ مقام ابراہیم ہے. وہاں ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اور اس پتھر سے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تو وہاں پر مقام ابراہیم. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ جملہ ہے، یہ گھر لے کے جاؤ. ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جگہ کون سی جگہ ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو جائے امن پا جاتا ہے. عرب کے لوگ جو ہزاروں سال سے لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن مکہ ایک ایسی جگہ تھی وہاں جنگ نہیں ہوتی تھی. کبھی کبھار ہوئی تو مکہ کے اندر جاہلیت میں بھی جنگ نہیں ہوتی تھی. باپ کا قاتل بھی اگر سامنے ہو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں اس کو. حدود حرم کے اندر باپ اور ماں کا قاتل بھی ہو آپ نہیں پکڑ سکتے. انسان دور کی بات، وہاں کی گھاس نہیں اکھیڑ سکتے ہیں، وہاں کے درخت نہیں کاٹ سکتے ہیں آپ، وہاں کی بلی کو بھگا نہیں سکتے ہیں آپ، شکار نہیں کر سکتے ہیں. حدود حرم کے باہر حلال ہے، ہرن کا شکار کرنا حلال ہے. حدود حرم کے اندر آپ نہیں کر سکتے شکار. اتنی امن والی جگہ ہے کہ وہاں شکار کرنا بھی جائز نہیں. یہ گھر بنایا کس لیے گیا؟ وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کے اندر حج کرنے کی طاقت ہے وہ اس گھر کا جا کر کے حج کریں. یہ گھر اس لیے بنایا گیا. آج ہم میں کتنے پیسے والے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کی دولت ہے، لیکن یہ نیت بنا لی کہ جب تک بچوں کی شادی نہیں کریں گے تب تک حج نہیں کریں گے. اور بچوں کی شادی سے پہلے مر گئے پھر کیا ہوگا؟ آدمی کے اندر طاقت ہے حج کرنے کی اور حج نہیں کرتا ہے اور مر گیا تو وہ گنہگار ہوگا. اس نے ایک بہت بڑے فریضے کو چھوڑ دیا. جب حج سستا تھا، سبسڈی ملتی تھی تو جوق در جوق جاتے تھے. اب سبسڈی ختم، 3 ساڑھے 3 4 لاکھ میں جو حج ہو رہا ہے
اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ شارٹ کٹ کا راستہ لیا. اب عمرے پہ عمرہ، دھڑلے سے عمرے ہو رہے ہیں، ہر سال عمرے ہو رہے ہیں. حج کی طاقت ہے پھر بھی عمرے کر رہے ہیں. یاد رکھیے عمرہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن حج کرنا واجب ہے صاحب استطاعت پر. آپ سوچیں کہ ہم عمرہ کریں، عمرے سے آپ بچ نہیں پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر آپ کے اوپر حج واجب ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو حج کرنا پڑے گا. عمرہ واجب نہیں ہے لیکن حج کرنا واجب ہے. عمرہ سنت ہے، حج واجب ہے، لہٰذا آپ سنت کا راستہ اختیار کر کے ایک واجب کو چھوڑنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں. تو من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر طاقت ہے حج کرے. اور اگر حج نہیں کرتے ہو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے. تم حج نہیں کرو تب بھی اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. کرو گے تو اپنے لیے، اور نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اور کہا ومن کفر، حج نہ کرنا طاقت کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے. کفر سے پتہ یہ چلا جو آدمی صاحب استطاعت ہے اور حج نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے، یا کفر عملاً وہ کفر کر رہا ہے. تو حج کرے اگر حج کی طاقت ہے، اس میں دیر نہ کرے. اور اب تو نمبر بھی بہت جلدی آ جاتا ہے. جب سے مہنگا ہوا تو حج کرنے والے کم ہیں تو نمبر جلدی آ جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ایک ہوتا ہے ڈرنا، آدمی سانپ سے بھی ڈرتا ہے، آدمی شیر سے بھی ڈرتا ہے، آدمی زہریلے جانور سے بھی ڈرتا ہے. لیکن اس ڈر کے ساتھ ساتھ ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے. سانپ سے ڈرتا تو ہے آدمی، لیکن سانپ کو پسند بھی نہیں کرتا ہے. آدمی کتے سے ڈرتا ہے لیکن کتے کو پسند بھی نہیں کرتا ہے. اللہ سے ڈرنا کیسا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف تو کھانا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کرنا ہے. خوف مع الحب، اللہ کا ڈر اس کی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت. حق تقات، جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق. اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حمزہ میں بھی دیکھ رہا ہے، اور جب مسجد حمزہ کے باہر نکلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی دیکھ رہا ہے. مسجد کے اندر کچھ لوگ آئے چڑھا لی پہ، اور مسجد کے باہر نکلے نیچے کر لی. کیوں بھائی؟ مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اسلام سے مسجد کے اندر مسجد کے باہر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ کی نظروں. اور اللہ کے CCTV کیمرے ایسے جو کبھی فیل ہونے والے، تب بھی اس کی میموری فل نہیں ہوتی، ڈاٹا ختم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق، یعنی اس کے جو تمام احکام ہیں، فرائض ہیں، اس کو پورے طور پر بجا لاؤ. اس کے بعد ایک بہت شاندار آیت ہے. ہمارے درمیان اتحاد کیسے ہوگا؟ آج مسلمان الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اتحاد کا ایک راستہ بتا دیا گیا، کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور جب تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو پھر اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن، اور اللہ کی رسی ہے سنت. رسی دو بلوں سے مل کے بنتی ہے. یہ اس طریقے سے رسی بنتی ہے، دو بلوں سے مل کر کے. تو ایک بل ہے قرآن اور دوسرا بل ہے حدیث. اس کے بعد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. دنیا کے اندر کوئی کالا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر کوئی گورا ہوتا ہے، دونوں طریقے کے کلر ہیں. قیامت کے دن بھی کچھ لوگ کالے ہوں گے، کچھ لوگ گورے ہوں گے، لیکن ان کا کالا اور گورا ہونا دنیاوی اعتبار سے نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں کالا ہوگا اوپر بھی کالا ہوگا، اور جو دنیا میں گورا ہوگا اوپر بھی گورا ہوگا. وہاں گورے اور کالے کا معیار بتا دیا گیا. کیا؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگوں کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے گورے ہوں گے. کن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے, کن کے گورے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں جن لوگوں کے چہرے گورے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر سنت کی پابندی کرتے ہوں گے, اہل سنت میں سے ہوں گے, اور جو دنیا کے اندر بدعت کرتے ہوں گے, بدعتی ہوں گے, قیامت کے روز ان کے چہرے کالے ہوں گے. تو وہاں جس کا چہرہ کالا ہوگا اور وہاں جس کا چہرہ گورا ہوگا وہ اہل سنت میں سے ہوگا, اور جو کالا ہوگا وہ اہل بدعت میں سے ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور جن کے چہرے گورے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے. ایک بہت اہم آیت ہے, یہ بھی گھر لے کر کے جاؤ کہ وقت بڑا مختصر ہے, آدھے گھنٹے کے اندر بہت مشکل ہے چیزیں آپ کے سامنے رکھنا, ساری چیزیں, لیکن چونکہ آپ کا تھوڑا خیال رہتا ہے. یہ بہت اہم آیت ہے, اس کو یاد کر لو. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. ایک لفظ ہے بطانہ. پہلے بطانہ کا معنی سمجھو. بطانہ کہتے ہیں دوست کو, ٹھیک ہے. بطانہ کہتے ہیں اہل السر کو. اہل السر کا مطلب جو رازدار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطانہ کہتے ہیں. بطانہ کہتے ہیں دوست کو. بطانہ کہتے ہیں جو دلی دوست ہو, قریبی دوست ہو, اس کو بطانہ کہتے ہیں, اور جو رازدار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں لا تتخذوا بطانة من دونکم, مسلمانوں کے علاوہ کسی کو بھی اپنا دلی دوست نہ بناؤ. قانون بتا دیا گیا, یہ قانون. اور جب سے مسلمانوں نے اس قانون کو چھوڑا دنیا کے اندر برباد ہو گئی. یہ قانون ہے. یعنی جو مسلمان نہیں ہے, اس آیت سے فقہاء نے ایک بہت بڑا مسئلہ نکالا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے بڑے بڑے عہدوں پر, پوسٹ پر غیر مسلموں کو نہیں رکھنا چاہیے. کیوں قرآن نے صاف کہا کہ جو تم میں سے نہیں ہیں ان کو بطانہ نہ بناؤ, رازدار نہ بناؤ. تو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر ان کو نہیں رکھنا چاہیے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں. لیکن جب سے مسلمانوں نے اس قانون کو چھوڑا دنیا کے اندر رسوا ہوئے اور حکومتیں ان کی ختم, حکومتیں ختم. ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, انہوں نے ایک ذمی کو, اہل کتاب میں سے ایک آدمی کو اپنا سیکریٹری بنا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصہ ہوئے, انہوں نے خط لکھ کے بھیجا, اپنے غصے کا اظہار کیا اور فوراً کہا کہ اس کو ہٹاؤ. جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا تم اس کو عزت کیوں دے رہے ہو؟ جس کو اللہ نے دور کر دیا تم اس کو قریب کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ان سے کہا اور انہوں نے اس یہودی سیکریٹری کو اپنے پاس سے اور اس عہدے سے ہٹا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ رازدار غیر مسلم کو رکھے. اس کے بعد ایک بات کہی گئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کو ہمت دی گئی کہ غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, تم ہی سر بلند رہو گے. شرط لگا دی لاسٹ میں, کیا؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تبھی سر بلند رہو گے, اور اگر تم ایمان والے نہیں ہو تو پھر سر بلند نہیں رہو گے. اس کے بعد فرمایا یہ آیت نازل کب ہوئی؟ دیکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر ہے اور یہ خبر اڑ گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے. تو مسلمانوں کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے. صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دی, جب نبی نہیں رہے تو لڑائی کر کے کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی, کیا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ
أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تم نے اپنے ہتھیاروں کو پھینک دیا کہ رسول انتقال کر گئے، رسول شہید ہو گئے. سنو محمد تو اللہ کے رسول ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں اور وہ بھی انتقال کر گئے. اگر رسول شہید کر دیے جائے، انتقال کر جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو موت نہیں آئی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول انتقال کر چکے ہیں. اور فرمایا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر رسول انتقال کر جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ آؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر کوئی آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی. اگر تم جنگ چھوڑ کے بھاگ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان ہونے والا نہیں ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ہوش میں نہیں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا کہ نبی کا انتقال ہوا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، حضرت عمر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی قرآن کی آیت پڑھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت سے سمجھ گئے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. اس کے بعد فرمایا ہمارے نبی کی ایک صفت ہے، ہمارے نبی کی ایک صفت ہے کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہے، آپ کے اندر نرمی ہے. اور اگر اللہ کے نبی کے اندر سختی ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو صحابہ آپ کے ارد گرد تھے وہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہیں. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو ہمیشہ نرم مزاج رہنا چاہیے، اس کی گفتار کے اندر بھی نرمی ہونا ہے، اس کے کردار کے اندر بھی نرمی، ہر چیز کے اندر نرمی ہونا چاہیے. لیکن جیسے جیسے روزے کا ٹائم بڑھتا ہے ہمارے یہاں آدمی کو غصہ اتنا ہی زیادہ آتا ہے. میں کل سوچ رہا تھا کہ رمضان کے اندر آدمی کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اچھا، رمضان کے اندر اور دنوں کے مقابلے آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے. دیکھنا آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور، میں، میرا، میرے لیے. پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، گناہوں کی طرف کون بہکاتا ہے؟ شیطان. اب تو حضرت شیطان بند ہے، اس سے بڑا ایک شیطان ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ نفس نے، اس کے نفس نے. تو یہ سب سے بڑا شیطان ہے. تو حضرت شیطان تو بند ہے، اب جو ایک شیطان بالکل کھلا ہوا ہے وہ یہ ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ آدمی کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے. تو رمضان کے اندر آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، تکبر زیادہ ہو جاتا ہے، وہ روزے رکھ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو فرمایا کہ ہمارے نبی نرم تھے. اور ایک بات کہی گئی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملے کے اندر مشورہ کر لیا کرو. ہماری شریعت نے معاملات کے اندر مشورہ کرنے کی بھی تعلیم دی ہے کہ مشورہ کرنے سے معاملہ آسان ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آ جاؤ یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، محبت کہتے کس کو ہے، اس سے سیکھو. جنگ احد کے بعد مشرکین لوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان ہوا. مشرکین نے سوچا لوٹتے لوٹتے مسلمان تو ویسے ہی کمزور ہیں، کیوں نہ پلٹ کر مدینے کے اوپر حملہ کر دیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ لگا ہوا تھا، ابھی مدینہ لوٹ کر کے آئے، جو زخم ابھی جنگ کے اندر لگے تھے ان زخموں سے بھی خون نکل رہا تھا. لیکن اللہ کے نبی کو جب خطرہ محسوس ہوا تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ صحابہ ہمیں نکلنا ہے اور اپنے شہر کی حفاظت کرنا ہے. جو ابھی سوئے بھی نہیں تھے جنگ سے آ کر کے، جن کا خون ابھی سوکھا نہیں تھا،
صحابہ اکرام کا بھی کیا مزاج تھا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر حاضر ہو گئے. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ آرام کرنا ہے, انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ زخم سوکھ جائیں, اور مدینے کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے. وہ صحابہ کا ایمان تھا. کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ آج ہم اس معیار کے ہیں؟ نہیں نہیں, اس معیار تو دور کی بات, ہم اس کا 1% بھی نہیں. اللہ نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کر لیا. یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم اور آپ اس مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے میرے بھائی, گناہوں سے باز نہیں آ رہے. بڑے افسوس کی بات ہے, آج بھی مسلمان اسٹیٹس لگاتے ہیں تو گانوں کا اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں, دوسروں کی بات کیا کروں, دوسروں کی بات میں کیا کروں, کیا بات کروں. جتنا نقصان ہمیں اپنے آپ سے ہوا ہے غیروں سے اتنا نقصان نہیں ہوا, غیروں سے اتنا نقصان نہیں ہوا. کل میں ایک جگہ گیا, میں نے اپنا قدم بڑھایا, وہاں گانے چل رہے تھے, جیسے ہی قدم بڑھایا ویسے ہی قدم میں نے پیچھا. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. نہیں نہیں, تم مسلمان نہیں. اگر مسلمان ہوتے تو کم سے کم اس مہینے کے اندر تو اپنے اسلام کا خیال کرتے, اپنے ایمان کا خیال کرتے. نہیں, تم مسلمان, ہم مسلمان نہیں, ہم دوگلے ہیں, ہم بدتمیز ہیں, ہم سب کچھ ہیں. حقیقی معنی میں ہم مسلمان نہیں. یہ اسلام کون سا؟ یہاں نماز پڑھتے ہو اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے, اور مسجد سے نکلنے کے بعد پھر گالیاں بکتے ہو. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں, لیکن باہر نکلنے کے بعد اپنے نفس کے غلام کیوں بن جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بے انتہا گنہگار ہیں. اور یہ جو پورا تماشا جو آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور اگر ہم بھی نہ کہیں, اگر غلط کو غلط بھی نہ کہا جائے آج کے وقت میں, پھر میرے بھائی اللہ کا عذاب دیر نہیں کرے گا آنے میں. سنیچر والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے, جو لوگ غلط کو غلط نہیں کہتے تھے وہ بھی بندر بنا دیے گئے, وہ بھی بندر بنا دیے گئے. تو آج ہم کم سے کم غلط کو غلط تو کہیں. کوئی آپ کے بغل میں اگر گانا سن رہا ہے, گانا چلا رہا ہے, آپ کی اتنی بھی ہمت نہیں کہ آپ منع کرتے, پھر آپ کس بات کے مسلمان ہیں؟ پھر آپ کس بات کے مسلمان ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری. تو آگے چلیے, کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کیا ہے؟ ایک آیت کے اندر پوری کامیابی کا ڈیفینیشن بتا دیا گیا. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی سننا چاہتے ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت. سب سے پہلے حقیقت سنو. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں مرنا ہے, بات ختم. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں موت آنا ہے, اور کب آ جائے یہ بھی تم نہیں جانتے ہو. موت کب آ جائے, افطار کر پاؤ یہ بھی نہیں پتا موت کب آ جائے, نہیں پتا ہے. اور کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ کامیابی. تم کہتے ہو انجینئر بن جانا کامیابی ہے, تمہاری غلط فہمی ہے. تم سوچتے ہو پیسہ کما لینا یہ کامیابی, تمہاری غلط فہمی ہے. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے, یہ کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے. تو یہ چوتھے پارے سے چند باتیں تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.